صحت عامہ کی بات ہو اور جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں وہ ہم ڈسکس نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کا سلوشن بھی اگر ہے تو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے سب کو اندازہ ہے مئی کا مہینہ بڑا گرم ہوتا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو گیسٹرو کے کیسز ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسپتالوں میں بڑی تعداد میں متاثرہ مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ گرمی میں یہ بیماری زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ اس موسم میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ خوراک کے ذریعے، پانی کے ذریعے بڑی آسانی سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، جیسے باہر سے آپ نے کچھ کھا لیا، جوس پی لیا، تو وہ اگر صفائی کا وہاں پر خیال نہیں رکھا گیا تو پھر آپ کی صحت اس سے متاثر ہوگی اور ظاہر ہے جو پیٹ کی بیماریاں ہیں پھر آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ نوزیس فیل کریں گے، آپ کو وامٹنگ ہوگی، آپ کو پیٹ میں درد ہوگا، جسم میں پانی کی کمی نمایاں ہے اور وہ ڈی ہائیڈریشن آپ کو محسوس ہوگی، لپس آپ کے ڈرائی ہوں گے۔ اچھا، اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو کمزوری اور پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو جناب اب بروقت علاج کیا ہے، کیسے ہے اور سمٹمز کیا ہوں گے؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر گیسٹرولوجسٹ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام۔ گیسٹرو بیماری کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور سمٹمز کیا ہیں؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو گرمیاں ہیں یہ بہت اچھا موضوع ہے اس وقت، خاص طور پہ سب کو دھیان دینا ضروری ہے۔ گرمی میں بعض بیکٹیریا بہت تیزی سے فلرش کرتے ہیں اور وہ بیکٹیریا ہوتے ان ہائیجینک کنڈیشنز میں ہیں۔ ہوتا کیا ہے، گرمی ہے جناب، وہ جو گرمی میں پسینے آ رہے ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیز، کوئی مشروب اس کو ملے۔ اب وہ جو بروقت جو چیز مل رہی ہوتی ہے اور سستی ہے ان کی طرف لپکتے ہیں۔ گنے کا جوس ہو گیا جناب، یہ تربوز کا شربت ہو گیا، فالسے کا شربت ہو گیا، یہی وہ چیزیں ہیں جہاں جو ان ہائیجینک ہوتی ہیں سب سے زیادہ، اور ان میں بیکٹیریا بے انتہا تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب جب یہ وہ بیکٹیریا پیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ڈی ہائیڈریشن یعنی الٹی، جیسے کہ آپ نے بتایا، نوزیا، وامٹنگ، ڈائریا، یہ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، چند سال پہلے کا ڈیٹا تھا، دیکھا گیا کہ پوری دنیا میں 4.5 لاکھ لوگ مرے ہیں اس پیٹ کی صرف گیسٹرونٹرائٹس سے، اس کو ہم اپنی زبان میں گیسٹرونٹرائٹس کہتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرہ تو چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے، 5 سال سے نیچے کے بچے، یہ تو سروائیو ہی نہیں کر پاتے۔ بڑے تو چلو ORS پی لیتے ہیں، کچھ گیسٹرونٹرائٹس کب زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتا ہے؟ گیسٹرونٹرائٹس اس وقت زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتا ہے جبکہ ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت ہونے لگے اور بروقت ٹریٹمنٹ نہ کی جائے۔ الٹیاں ہو رہی ہیں، ڈائریا ہو رہا ہے، اور وہ جناب گھر پہ ہی ان کو رکھا ہوا ہے، وہ پانی وانی پلا رہے ہیں اور جوس پلا رہے ہیں، شربت، وہ مزید وامٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سے بعض اوقات جب یہ زیادہ ہوتا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے گردے فیل ہوتے ہوئے مریضوں کو دیکھا ہے جن کو بروقت ڈی ہائیڈریشن، بروقت ری ہائیڈریٹ نہ کیا جائے۔ کس وقت آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بس اب ڈاکٹر کے پاس ہمیں فوری طور پر پہنچنا ہے؟ جی ہاں، یہ تو 1-2 دفعہ موشن ہو گئے، آپ نے ORS وغیرہ پی لیا، تھم گئے، ٹھیک ہے، لیکن جب الٹیاں لگ گئیں، کمزوری آ گئی، نڈھال پن، نقاہت پن آ گیا، فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیے تاکہ وہ ری ہائیڈریٹ کرے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن چھوٹے بچوں میں تو 1-2 وامٹنگ اور 1-8 ڈائریا ہی بہت ہوتا ہے ان کو گرانے کے لیے۔ ان میں تو 1-8 وامٹ اور موشن ہی ہو جائے فوراً۔ چھوٹے بچوں میں تو بالکل یہ چیز یعنی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے سے 1-2 کہا تو گھر میں بھی کچھ علاج کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً جو گھر میں سب سے بنیادی علاج ہوتا ہے وہ ORS ہوتا ہے کہ ORS ہر جگہ اویلیبل ہے، بچوں یعنی مختلف ناموں سے آتا ہے اور بہت اچھا سلوشن ہے۔ انفیکٹ دیکھا یہ گیا کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے یعنی بہت ریموٹ ایریاز میں یہ ایجوکیٹ کیا لوگوں کو کہ خاص طور پہ بچوں کی ماؤں کو کہ بھئی بر وقت ڈی ہائیڈریٹ کریں ORS کے ذریعے سے، اور دیکھا گیا کہ اموات بچوں کی بہت بہتر ہو گئی، یعنی کہ ان کی شرح بہت نمایاں انداز سے کم ہوئی۔ اچھا، ایک چیز اور میں جاننا چاہ رہی ہوں، ORS کا تعلق صرف اس سچویشن سے نہیں ہے، گرمی ڈی ہائیڈریشن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، گھر میں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن سے الیکٹرولائٹ امبیلنسز ہوتے ہیں، یعنی نمکیات خراب ہوتی ہیں، تو یہ نمکیات کو ریپلینش کرنے کا بہت بہتر ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں پر بچے بڑے خوشی سے گھر سے پیسے لے کے جاتے ہیں اسکول، کالجز، وہاں جا کے پھر سموسے، پکوڑے، نان ٹکی گندی کیچپ کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور پھر جب گھر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد چکر بھی آ رہے ہیں، پیٹ، اب ماں باپ کو لگتا ہے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، وہ گھر میں علاج کرنے لگ جاتے ہیں، مخصوص ایک سیرپ آتا ہے اور ایک گولی آتی ہے، وہ دی جاتے ہیں بچوں کو، دیے جاتے ہیں۔
یہ کتنا خطرناک ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو یعنی جتنی بھی انہائیجینک چیزیں ہیں نا ان میں مزہ بھی بہت ہی ہوتا ہے، جتنا غلیظ اتنا لذیذ، اتنا غلیظ اتنا لذیذ. تو وہ جناب اس کی ٹیمپٹیشن، اور بچوں کو کون سمجھائے. اب اس میں یہ کہ بچوں کو، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، خدا نخواستہ خاص طور پہ اس سیزن میں، اور خدا نخواستہ اس میں ملوث ہو جائے اور گھر پہ ہی علاج ہوتا رہے اور ڈائریا وامٹنگ ہوتی رہے، یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے یعنی شروع میں تو چلو ORS وغیرہ دے دیا، بچے کی طبیعت سنبھل گئی، بہت اچھا، لیکن اگر یہ وومٹ وغیرہ رہی فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس رجوع. ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا جو بہت اہم ہے پبلک کے لیے. ہیپاٹائٹس کے جو جراثیم ہیں نا، ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای کے، وہ بھی انہی انہائیجینک چیزوں میں ہوتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ہیپاٹائٹس ای پریگننٹ حاملہ خواتین میں ہو جائے، اس کا چانس ہوتا ہے کہ ماں بھی گئی بچہ بھی گیا. بہت ہی زیادہ ضروری ہے پریگننٹ خواتین میں ہائیجین کا لحاظ رکھنا ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے. ایک چیز اور بتائیے گا، گرمی میں کھانا بھلے آپ گھر میں بھی کھا رہے ہو، اگر کھانا باہر رکھا ہے پراپر طریقے سے، آپ نے اسے ریفریجریٹ نہیں کیا، وہ بھی جلدی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. انفیکٹ یہ تو فیکٹر ہے ہی. جب آپ نے ریفریجریٹ کیا اور لائٹیں چلی گئی لمبے وقت کے لیے، تو ابھی بہت احتیاط کرنی ہوگی اس میں. اس لیے سب سے سیف تو یہ ہے کہ تازہ پکائیں، تازہ کھائیں. جتنی کھانا ہے اتنی کوانٹٹی بس بنائیں. ختم. جی ہاں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے سوشل میڈیا پر ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے، اب اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا پر ہے اور بڑی وائرل ہو رہی ہے. بھارت میں کسی نے تربوز کھایا، بریانی کے بعد تربوز کھایا، تو کی موت واقع ہو گئی. یہ ایسے ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس تو ابھی تک، یہ سوشل میڈیا پہ تو یقیناً ہے، اس تاحال کوئی سائنٹیفک ایویڈنس اس کا ہے نہیں کہ یہ جی اب ممکن ہے وہ انفیکٹڈ ہو، ممکن ہے اس میں کیا ایسی چیز ہو، ادروائز تو یہ سیف ہے. مطلب کمبینیشن ٹھیک ہے، جنرلی کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے، پرووائڈڈ یہ کہ وہ جو بریانی ہے، وہ جو تربوز ہے، وہ یعنی سڑا ہوا نہ ہو، وہ انہائیجینک نہ ہو، پراپر ہائیجین ہو، تو ایشو نہیں. اب آج کل منڈیوں کا دور بھی چل پڑا ہے عید قربان سے قبل، اور ہم بچے جاتے ہیں، بڑے جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہاں پر گندی برف میں مشروبات پیتے ہیں، گنے کا رس، مکھیاں اوپر ٹہل رہی ہوتی ہیں، رنگ برنگے جوس، کوئی املی والا، کوئی اس لیفٹ لیے کہ رائٹ، وہ اتنی دیر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو انہیں پیاس ڈی لگتی ہائیڈریشن ہے. فیل ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے پاس جو جونڈس کے پیشنٹس آتے ہیں نا، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے، عام طور پر یہ پھیلا ہوا ہے کہ اس کا علاج تو گنڈیری کے جوس میں ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ منع کرتے ہیں، بھائی تم کچھ بھی کر لو، یہ گنڈیری کے جوس میں مت جانا. جتنا ہیپاٹائٹس اور کے جراثیم اور جتنا جونڈس کے جراثیم ان گنے کے جوس کی جو کنڈیشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، ان میں تھوک کے حساب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ شاید باہر نہ ہو. جونڈس میں تو پلاتے شوگر کین کا جوس، پلاتے ہی شوگر کین کا جوس ہے، اور اتنا پلاتے ہیں کہ ایک میرے پیشنٹ کو تو شوگر ہو گئی بیچارے کو، آیا جونڈس کے ساتھ شوگر ہو گئی، اور وہ اس میں ہی جونڈس کے سارے جراثیم پائے جاتے ہیں. اچھا، اب جب بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس گنے کے جوسوں کو، جو اب طریقہ. جب ذرا ہم یہ ذکر کر ہی رہے ہیں تو تھوڑا ہمیں بتا دیں، مویشی جو ہیں ان کا بھی اس گرمی میں خیال کس طرح رکھیں، انہیں بھی گرمی دھوپ کیسے بچائیں ذرا. جناب یہ بہت اہم سوال ہے، اور موجودہ دور میں تو بہت ہی، خاص طور پہ جب ہم انتھوزیازم دیکھتے ہیں ینگ جنریشن کا کہ سخت دھوپوں میں بھی وہ ٹہلانے سے باز نہیں آتے، تو یہ ضروری ہے کہ ایک تو ٹہلانے میں کم سے کم وہ کچھ موسم کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر لیں، یا تو صبح یا رات کا، اور بیچاروں پر رحم کرنا چاہیے کہ پانی زیادہ پلائیں، درخت کے چھاؤں کے نیچے جو سب سے بہتر چھاؤں ہے اس میں ان کو کھڑا کریں، چونکہ یہ وہ جب وہاں اپنے دوسرے جانوروں کے ساتھ ہیں تب تو پھر بھی اسٹیبل ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس جب یہاں آ جاتے ہیں تو ان کا پراپر اتنا خیال جس طرح سے ان کو چاہیے نہیں رکھا جائے. اپنے مزے میں ان کو ٹہلاتے ان بیچاروں پر یہ تو تھوڑا سا مزے میں، شوخی میں جا کے محلہ گلی گلی دکھاتے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اچھا یہ ایک بات خاص طور پر